بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن مصعب بن سعد قال: إن سعدا رأى أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون إلا بضعفائكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت مصعب بن سعد جو کہ بیٹے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ ان کو فضیلت حاصل ہے ان سے نچلے لوگوں پر، یعنی وہ لوگ جو ان سے مال میں یا صلاحیت میں کم ہیں، چاہے وہ ان کے گھر کے افراد ہیں یا ان کے ماتحت ملازم ہیں یا غلام ہیں، ان پر ایک فضیلت حاصل ہے. تو یہ وہ خیال ہے جو ہم میں سے اکثر و بیشتر کو آتا ہے. مثلا ایک آدمی اگر کما رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے یا کام کاج کر رہا ہے اور وہ روزی روٹی لاتا ہے گھر پہ، سب کھاتے ہیں، تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں کما رہا ہوں، اگر میں نہ ہوں تو یہ کام نہ ہو، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری ذہانت کا نتیجہ ہے، میری تعلیم کا نتیجہ ہے، وغیرہ وغیرہ. مختلف قسم کے اسباب اور وجوہات آدمی کے ذہن میں آتی ہیں اور آدمی سارے نظام کو اپنے گرد گھومتا ہوا محسوس کرتا ہے. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایسا ہی خیال ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا. تو اس بات کا ممکن ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا ہو یا آپ کو اللہ نے ویسے ہی وحی کے ذریعے سے اطلاع دی ہو. تو آپ نے ان کو یہ فرمایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کے لیے کام کا ہے، کیونکہ جب مسئلہ سب کا ہے تو یہ حل بھی سب کے لیے ہے، سب کا سوال ہے تو جواب بھی سب کا ہے. فرمایا کہ هل ترزقون الا بضعفائکم، کہ اے سعد تمہیں کیا خبر ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے جنگ میں اور مشکل جو حالات ہیں ان کے اندر، تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں. اس لیے سمجھدار لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کا مقدر ہوتا ہے جو انسان کے ہاتھوں سے گزر کر پہنچتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری محنت، ہماری ذہانت، ہماری کمائی، ہمارا یہ وہ، ہم نے ایسا کیا. نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کا فضل ہوا. اگر کوئی میں نے محنت سے مکان بنا لیا، کوئی بینک بیلنس بنا لیا، کچھ کر لیا، یا میرے گھر چل رہا ہے، کچن چل رہا ہے، تو یہ محض اللہ کا فضل ہے. اس لیے کہ مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے، مجھ سے زیادہ خوبصورت، زیادہ تنومند اور جوان لوگ جو ہے وہ بیچارے جوتے چٹکھاتے پھرتے، اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو یہ اس کا محض فضل ہے، کرم ہے اس کا. اور اس کرم کی وجہ بھی کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. ممکن ہے کسی کا رزق میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میری اولاد کا، یا بوڑھے والدین کا، یا بسا اوقات آدمی کے دسترخوان پر کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی نادار ہوتا ہے، کوئی کسی کا حصہ آدمی اپنے رزق میں لگا دیتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو پال رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ ہمیں دوسروں پر کوئی برتری حاصل ہے، بلکہ اللہ کا فضل سمجھے اول و آخر، اور اس کا ذریعہ کسی دوسرے کو سمجھے، خود کو نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.